بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء اکرام، امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اس ویڈیو میں آپ کے سامنے عامہ پارہ کا سبق نمبر 64 پیش کیا جا رہا ہے، جس میں سورۃ العلق کی آیت نمبر 6 سے لے کر آیت نمبر 12 کو بیان کیا جائے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی ان الی ربک الرجعی ارأیت الذی ینہی عبدا اذا صلی ارأیت ان کان علی الہدی او امر بالتقوی۔ اس کے بعد امر اول ترجمہ سن لیجئے گا۔ کلا ان الانسان لیطغی، حقیقت یہ ہے کہ انسان کھل مکھلی سرکشی کر رہا ہے۔ ان رآہ استغنی، اس وجہ سے کہ وہ اپنے آپ کو مستغنی سمجھتا ہے۔ ان الی ربک الرجعی، سچ یہ ہے کہ تیرے رب ہی کی طرف سب کا لوٹنا ہوگا۔ ارأیت الذی ینہی عبدا اذا صلی، بھلا اس شخص کا حال تو بتاؤ جو ایک بندہ کو منع کرتا ہے جب وہ نماز پڑھتا ہے۔ ارأیت ان کان علی الہدی، بھلا یہ تو بتلا کہ اگر وہ بندہ ہدایت پر ہو۔ او امر بالتقوی، یا وہ تقوی کی تعلیم دیتا ہو۔ اس کے بعد امر ثانی یعنی لغات سن لیجئے گا۔ یطغی صیغہ واحد مذکر غائب ہے، فعل مضارع باب فتح سے طغی یطغی، سرکشی اختیار کرنا، حد سے تجاوز کرنا۔ رآ، یہ باب فتح سے صیغہ واحد مذکر غائب، فعل ماضی رآ یرا رؤیتاً، آنکھ سے کسی چیز کو دیکھنا یا کسی چیز کا ادراک کرنا۔ الرجع جو ہے یہ باب ضرب کا مصدر ہے، رجوع کے معنی میں ہے، اور اس کا معنی ہے واپس لوٹنا۔ ارأیت، یہ رأیت جو ہے یہ صیغہ واحد مذکر حاضر ہے، فعل ماضی باب فتح۔ رآ کا معنی مطلقاً دیکھنے کے ہوتا ہے، لیکن ارأیت کا معنی یہاں پر اخبرنی بمعنی خبر دینے کے اور بتلانے کے ہے۔ ینہا، نہا ینہا باب فتح سے فعل مضارع صیغہ واحد مذکر غائب، کسی کو روکنا، جھڑکنا۔ الہدی جو ہے یہ باب ضرب سے مصدر ہے، اس کا معنی ہے راہ بتلانا، لیکن یہ بطور اسم استعمال ہوتا ہے۔ ہدی یہدی ہدایتاً، کسی کو راہ بتلانا۔ تقوی جو ہے یہ باب افتعال سے اسم مصدر ہے، اس کا معنی ہے پرہیزگاری اور کسی چیز سے بچنا۔ اس کے بعد امر ثالث یعنی آیات کی تفسیر سن لیجئے گا۔ کلا ان الانسان لیطغی، اس سے پہلے والی جو آیات تھی اس میں جو ہے وہ نزول وحی کا ذکر تھا، تو ان آیات یہاں سے جو آیات ہیں ان میں صاحب نبوت کی مخالفت پر جو ہے وہ مذمت کی گئی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف جو ابو جہل تھا اس کی گستاخی پر جو ہے اس کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرنے پر اس کے لیے وعید ہیں۔ اگرچہ وعید جو ہے وہ الفاظ کا نزول جو ہے وہ خاص ہے، لیکن الفاظ عام ہیں،
اور ان کا حکم جو ہے وہ تمام جتنے بھی جو گستاخ ہوں گے اور وہ اس حکم میں داخل ہوں گے اور اس وعید میں داخل ہوں گے۔ ان آیات کا شان نزول یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز فرض ہونے کے بعد بیت اللہ تشریف لے جاتے اور وہاں نماز پڑھتے۔ ابو جہل آپ کو نماز پڑھنے سے روکتا تھا اور کہتا تھا نماز مت پڑھیے۔ ایک مرتبہ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے تو اس نے آ کر کہا کہ میں نے آپ کو بارہا منع کیا ہے، آپ رکے نہیں، اگر آئندہ اگر میں نے آپ کو دیکھا تو نعوذ باللہ میں آپ کی گردن پر پاؤں رکھ کر آپ کو کچل دوں گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جھڑک دیا اور فرمایا کہ اللہ سے ڈرو، اگر اللہ چاہے تو تیری گردن توڑ سکتے ہیں۔ تو اس پر وہ بدبخت کہنے لگا کہ پورا شہر مکہ میرے ساتھ ہے، اگر میں اپنے ساتھیوں کو، دوستوں کو، مجلس والوں کو بلاؤں تو اس وادی کو تیرے خلاف جو ہے وہ میں بھر سکتا ہوں۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ نماز پڑھ رہے تھے تو ابو جہل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا دینے کے لیے آگے بڑھا، مگر قریب جا کر رک گیا اور پیچھے ہٹنے لگا۔ لوگوں نے اس کی وجہ پوچھی تو کہنے لگا میرے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان جو ہے وہ آگ کی خندق حائل ہوگی، اس میں جو ہے پڑ والی چیزیں مجھے نظر آنے لگی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ فرشتے تھے، اگر یہ آگے بڑھتا تو فرشتے اس کی جو ہے وہ بوٹی بوٹی نوچ دیتے ہیں۔ یہ جتنی بھی آیات پڑھی ہیں تو ان سب آیات میں اسی مضمون اور اسی واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ کلا ان الانسان لا یطغی، کلا جو ہے یہاں پر حقاً کے معنی میں ہے، یعنی اس کا معنی ہے سچ مچ۔ سچ مچ انسان جو ہے وہ حد سے تجاوز کر رہا ہے، سرکشی کر رہا ہے۔ اس سے مراد جو ہے وہ کافر آدمی ہے کہ کافر آدمی جو ہے وہ آدمیت سے نکل جاتا ہے اور سیدھے راہ سے جو ہے وہ سیدھے راہ کے بجائے سرکشی اور نافرمانی والا راستہ اختیار کرتا ہے اور دوسروں پر ظلم کرنے لگتا ہے۔ جیسا کہ واقعہ پہلے بیان کیا گیا کہ اس سے مراد جو ہے وہ ابو جہل ہے اور اس حکم میں تمام کفار اور دین کے مخالف لوگ، گستاخ لوگ داخل ہیں۔ اور رآہ استغنی، اس وجہ سے کہ وہ اپنے آپ کو مستغنی سمجھتا ہے، یعنی وہ سرکشی میں حق جو آدمی کی حد ہے وہ آدمیت کی، اس سے وہ نکل جاتا ہے اور اپنے آپ کو دوسروں سے جو ہے وہ بے نیاز سمجھنے لگتا ہے۔ مخلوق سے تو اپنے آپ کو سمجھتا ہی ہے مگر اللہ تعالیٰ سے بھی اپنے آپ کو مستغنی سمجھتا ہے۔ تو جب کہ نہ تو انسان جو ہے دنیا میں رہتے ہوئے مخلوق سے مستغنی ہو سکتا ہے اور اسی طرح اللہ تعالیٰ سے تو مستغنی ہو ہی نہیں سکتا۔ ان الی ربک الرجع، اے مخاطب، یا تو مخاطب جو ہے عام انسان ہے اور یا مخاطب جو خاص کر وہ سرکش ہے، کہ بے شک تیرے رب ہی کی طرف سب کا لوٹنا ہے، تو لہٰذا وہ سرکشوں کو ان کی سرکشی کی سزا دے گا۔ ارأیت الذی ینہی عبدا اذا صلی، ارأیت اس میں بھی جو مخاطب ہے یا تو عام لوگ ہیں اور یا مخاطب خاص بھی ہو سکتا ہے، یعنی وہ قاری تلاوت کرنے والا۔ اب یہاں پر ارأیت میں اس کا اپنا معنی نہیں لیا گیا بلکہ یہ اخبرنی کے معنی میں ہے، یعنی بتلاؤ، لیکن اس سے سوال کرنا مقصود نہیں ہے بلکہ تعجب مقصود ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس شخص کا حال دیکھ کر بتلاؤ کہ اس سے زیادہ بھی عجیب بات ہو سکتی ہے کہ وہ شخص ہمارے ایک خاص بندہ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھنے سے روکتا ہے، حالانکہ نمازی کو نماز پڑھنے سے روکنا بہت ہی عجیب اور بری بات ہے۔ تو ان دو آیتوں میں ارأیت الذی ینہی، الذی ینہی سے مراد جو ہے وہ ابو جہل ہے اور عبدن
سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ ارأیت ان کان علی الہدی او امر بالتقوی، اے مخاطب بتلاؤ اگر وہ بندہ ہدایت پر ہو یا وہ تقوی کی تعلیم دیتا ہو۔ اس آیت کے بھی دو مطلب بیان کیے گئے ہیں۔ ایک یہ ہے، ذرا بتلائیے اگر وہ بندہ خود بھی ہدایت پر ہو اور دوسروں کو بھی تقوی کا حکم کرتا ہو تو ایسے شخص کو نماز سے روکنا کتنا برا ہوگا اور اس کا انجام کتنا برا ہوگا۔ اس صورت میں جو ہے وہ کانا اور امرا کی ضمیر کا جو مرجع ہے وہ عبدن ہے۔ ان دو آیتوں کی دوسرے مطلب لینے کی صورت میں جو ہے وہ کانا اور امرا کا جو ضمیر کا مرجع ہے وہ ناہی ہوگا۔ تو اس صورت میں مطلب یہ ہوگا کہ اگر یہ شخص بجائے سرکشی کے اور نماز سے روکنے کے خود ہدایت پر ہوتا اور دوسروں کو بھی تقوی کا حکم دیتا تو یہ کتنی عمدہ بات ہوتی۔ اس کے بعد ہمارے رابع یعنی آیات کی ترکیب سن لیجیے گا۔ کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی، کلا جو ہے یہ حرف ردعہ ہے، ان حرف مشبہ بالفعل، الانسان اس کا اسم ہے لام تاکید کے لیے، یطغی فعل ہوا ضمیر فاعل، ان مصدریہ، رآ فعل ہوا ضمیر اس کا فاعل، اور ہو ضمیر جو ہے یہ مفعول بھی اول، استغنا فعل ہے، ہوا ضمیر مستتر اس کا فاعل، اور یہ فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر مفعول ثانی رآ فعل کا، رآ فعل اپنے فاعل اور دونوں مفعولوں سے مل کر بتاویل مصدر ہو کر یہ مفعول لہو و یطغی فعل کا، یطغی فعل اپنے فاعل اور مفعول لہو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر انہ کی خبر، پھر انہ اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ ان الی ربک الرجع، ان حرف مشبہ بالفعل ہے اور الی حرف جر، رب کا مضاف مضاف الیہ مل کر مجرور، جار مجرور مل کر ظرف مستقر ثابت کے ساتھ متعلق ہو کر یہ خبر مقدم ہے، اور ان کے لیے الرجع یہ ان کا اسم مؤخر، ان اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ ہوا۔ ارأیت الذی ینہی عبدا اذا صلی، حمزہ استفہامیہ ہے، رأیت فعل ضمیر فاعل، الذی اسم موصول، ینہی فعل ہے ہوا ضمیر اس کا فاعل ہے، اور عبدا مفعول بھی ہے، اذا بمعنی حین مضاف ہے، صلی فعل ہوا ضمیر اس کا فاعل، پھر فعل فاعل مل کر جملہ ہو کر یہ مضاف الیہ ہوا حین مضاف کے لیے، پھر مضاف مضاف الیہ مل کر یہ مفعول فی، ینہی فعل اپنے فاعل مفعول بھی اور مفعول فی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ صلہ ہوا موصول کا، پھر موصول صلہ مل کر یہ مفعول بھی ہوا رأیت فعل کا، رأیت فعل اپنے فاعل مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا۔ آگے ارأیت ان کان علی الہدی او امر بالتقوی، حمزہ استفہام کا ہے، رأیت فعل ہے اور ضمیر اس کا فاعل، ان شرطیہ، کان فعل ناقص اور ہوا ضمیر اس کا اسم ہے، علی الہدی جار مجرور مل کر ثابتاً کے ساتھ متعلق ہو کر خبر، کان فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر یہ معطوف علیہ او عاطفہ ہے، امر فعل ہوا ضمیر اس کا فاعل، بالتقوی جار مجرور مل کر امر فعل کے ساتھ متعلق، امر فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ معطوف ہوا، پھر معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر یہ جو ہے وہ شرط ہوگی، اس کی جزا جو ہے وہ مخذوف ہے، لعلم بان اللہ یرا، پھر شرط جزا مل کر جملہ شرطیہ جزائیہ ہو کر یہ قائم مقام ہو جائے گا دو مفعولوں کے رأیت فعل کے لیے، رأیت فعل اپنے فاعل اور دونوں مفعولوں سے مل کر یہ جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا۔ عزیز طلباء اکرام، ہمارا یہ سبق بھی اپنے اختتام کو پہنچا، اسی پر جو ہے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔